بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ مہرماں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی نگاہیں لیپ ٹاپ پر جمی ہوئی تھیں جس میں وہ کوئی نئی آنے والی مووی دیکھ رہی تھی اور ساتھ ہی چپس کا پیکٹ بھی کھلا رکھا تھا۔ مہرماں اس وقت پوری توجہ سے مووی دیکھ رہی تھی۔ اسی اثناء میں اسے کھڑکی کے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر کھڑکی کی طرف دیکھا تھا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کا کمرہ پہلی منزل پر تھا اور اس کے کمرے کی یہ کھڑکی لان میں کھل رہی تھی جہاں سے ہوا اس کے کمرے میں آ رہی تھی۔ اس کی پشت پر پڑے بال ہوا کے زور پر لہرا رہے تھے۔ سردیوں کی آمد تھی۔ ہوا کچھ حد تک اسے سردی کا احساس دلانے لگی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اپنے بال سمیٹتے ہوئے اٹھی تھی اور ہاتھوں میں ہی بل دے کر اپنے بالوں کا ایک ڈھیلا سا جوڑا بنایا تھا۔ وہ کھڑکی کی طرف بڑھی تھی تاکہ کھڑکی بند کر سکے مگر کھڑکی کے پاس جاتے ہی اس کے حلق سے ایک دلخراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ سامنے ہی سنان شاہ کھڑکی پر لٹکا ہوا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر مہرماں کی امیدیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ سنان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس طرح سے کوئی کسی کے کمرے میں آتا ہے؟ مہرماں نے حیرت و بے یقینی سے سنان سے سوال کیا تھا۔ سنان نے بے بسی سے مہرماں کی طرف دیکھا تھا۔ تو مجھے باتیں بعد میں سنا لینا، پہلے مجھے ہاتھ دو۔ میرا پاؤں پھسل گیا ہے اور میں یہاں کب سے لٹکا ہوا ہوں۔ پلیز مجھے ہاتھ دو تاکہ میں اوپر آ سکوں۔ سنان نے لجاجت سے اس کی التجا کرتے ہوئے کہا تھا جبکہ سنان کو یوں لٹکی ہوئے دیکھ کر مہرماں کے لبوں سے ہنسی پھوٹی تھی۔ مہرماں اس کی حالت دیکھ کر ہنس رہی تھی جبکہ سنان اس کی ہنسی کے جلترنگ میں چند لمحوں کے لیے کھو سا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ہاتھ دیتی ہوں، مہرماں نے اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا اور نیچے جھک کر سنان کو ہاتھ دیا تھا۔ سنان اس کا ہاتھ تھام کر ایک جسم کمرے میں داخل ہو گیا تھا اور اب وہ اس کے سامنے اپنے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ بہت مزہ آ رہا تھا تمہیں مجھے اس حال میں دیکھ کر، سنان نے مہرماں کی طرف دیکھتے ہوئے مصنوعی ناراضگی سے کہا تھا جبکہ مہرماں نے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ اگر تم ایسے بندوں کی طرح اچھلتے ہوئے میرے کمرے میں آؤ گے تو تمہارے ساتھ یہی ہوتا، مہرماں نے بھی لاپرواہی سے کہا تھا۔ سنان نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے خود سے قریب کیا تھا۔ سنان کی حرکت پر مہرماں کی ہنسی یک دم ہی بریک لگی تھی اور اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھا تھا۔ سنان نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے مزید قریب کیا تھا جبکہ مہرماں کے جسم سے روح جدا ہونے کے قریب تھی۔ سنان اپنی آنکھوں میں جذبات لیے اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ سنان، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ مہرماں نے اپنا وجود چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے سنان کی طرف دیکھا تھا مگر سنان کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت اور بھڑکتے ہوئے جذبات دیکھ کر وہ زیادہ دیر اس کی نگاہوں میں جھانک نہیں سکی تھی۔ اس نے بے اختیار ہی سنان سے نگاہیں چڑھائی تھیں۔ یوں دور کھڑے ہو کر تم ہنستی ہوئی بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ میرے قریب آ کر ہنسو تاکہ میں بھی تمہاری ہنسی کو محسوس کر سکوں، سنان نے اس کی کمر پر اپنی گرفت مزید مضبوط کرتے ہوئے کہا تھا جبکہ مہربان نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی تھی مگر سنان کے لمبے چوڑے وجود کے سامنے مہرماں کا نازک سا وجود بالکل چھپ سا گیا تھا۔ سنان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مہرماں کے دل کی دھڑکن سنان کو بآسانی سنائی دے رہی تھی جبکہ مہرماں کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ سنان کی اس قدر نزدیکی اسے بری طرح سے ہولائے دے رہی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی تھی۔ سنان نے مہرماں کا چہرہ اپنی نظروں کی گرفت میں لیے ہوئے تھا جبکہ مہرماں پلکوں کی جھالر گری ہوئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی سنان سے دور نہیں ہو پا رہی تھی اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں دیکھ پا رہی تھی۔ سنان نے اس کی کمر سے ایک ہاتھ ہٹا کر اس کے بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بھی کھول دیا تھا۔ اس کے لمبے بال کسی آبشار کی مانند اس کی کمر پر گرتے چلے گئے تھے۔ سنان کے لیے یہ منظر بہت ہی مسحور کن تھا جبکہ نازک سی مہرماں اس کی باہوں میں قید بری طرح سے لرز رہی تھی۔ سنان نے اس کے چہرے پر آئی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے اڑسا تھا اور پھر اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی تھی۔ مہرماں، تم بے حد حسین ہو۔ میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں مجھے تم سے
نئے سرے سے محبت ہونے لگتی ہے۔ سنان کے لب مہرماں کی کان کی لو سے ٹکرائے تھے۔ وہ دونوں ہی اس وقت کسی اور ہی دنیا میں موجود تھے۔ کمرے کی فضا میں مزید خاموشی چھا گئی تھی، جبکہ سنان کی اس قدر قربت پر مہرماں کو اپنے دل کی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد سنان ہوش میں آتے ہوئے اس سے دور ہوا تھا اور اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بہت غور سے مہرماں کے چہرے پر چھائی ہوئی سرخی کو دیکھا تھا اور پھر زیر لب مسکرایا تھا۔ اسی اثنا میں مہرماں کے کمرے کا دروازہ بجا تھا۔ مہرماں نے یکدم ہی گھبرا کر پہلے کمرے کی دروازے کی طرف دیکھا اور پھر سنان کی طرف دیکھا، جو اطمینان سے جا کر بیڈ پر نیم دراز ہو گیا تھا۔ سنان، شاید بابا کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں، تم پلیز یہاں سے جاؤ، مہرماں نے گھبرا کر سنان سے کہا تھا، مگر سنان پر مہرماں کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ مزید اطمینان سے پھیل کر بیڈ پر لیٹ گیا تھا، جبکہ مہرماں کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں۔ تم جا کر دروازہ کھولو اور اگر وہ پوچھیں کہ اندر کون ہے تو انہیں بتا دینا کہ ان کا ہونے والا داماد اندر موجود ہے، سنان نے طمانینت سے اسے جواب دیا تھا، جبکہ مہرماں کا سانس تک رک گیا تھا، جبکہ اب مہرماں کے کانوں میں اپنے بابا کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مہرماں، دروازہ کھولو بیٹا۔ مہرماں نہ چاہتے ہوئے بھی دھڑکتے دل سے دروازے کی سمت بڑھی تھی، جبکہ سنان کے اطمینان میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ مہرماں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی اس کے بابا کھڑے ہوئے تھے۔ جہانگیر صاحب پریشانی سے مہرماں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مہرماں، سب ٹھیک ہے؟ بیٹا، تمہارے کمرے سے مجھے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی، اس وقت کون تمہارے کمرے میں موجود ہے؟ جہانگیر صاحب نے پہلے نرمی سے مہرماں سے سوال کیا تھا، مگر ان کا لہجہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ بے حد غصے میں تھے۔ بابا، اس وقت میرے کمرے میں کون ہو سکتا ہے؟ میں تو فلم دیکھ رہی تھی، مہرماں نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا، مگر جہانگیر صاحب نے اس کی بوری بات سنی تھی اور اسے اپنے سامنے سے ہٹاتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ مہرماں کا سانس رک سا گیا تھا، وہ اپنی جگہ پر ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ پلٹ کر دیکھ سکے، مگر جہانگیر صاحب کو خاموش دیکھ کر اس نے ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھا تھا۔ سنان اس کے بیڈ پر موجود نہیں تھا اور مہرماں کے لیپ ٹاپ پر اس کی فلم چل رہی تھی۔ مہرماں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے یکدم ہی ایک گہری سانس بھری تھی۔ جہانگیر صاحب کو مہرماں کے کمرے میں کوئی بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ انہوں نے بھی ایک طرح سے سکھ کا سانس لیا تھا۔ مہرماں، ہلکی آواز میں فلم دیکھا کرو، جہانگیر صاحب نے مہرماں سے سخت لہجے میں کہا تھا، اور پھر وہ کمرے سے نکل گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی مہرماں کا رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا اور اس نے فوراً ہی کمرے کا دروازہ لاک کیا تھا۔ اس کی سانسیں بری طرح سے پھول رہی تھیں۔ اس نے سنان کی تلاش میں پورے کمرے میں نظر دوڑائی تھی۔ ابھی وہیں بیڈ کے قریب ہی آئی تھی جب اس کے منہ سے ایک بار پھر سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ سنان بیڈ کے نیچے سے نکل کر اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ سنان، پلیز یہاں سے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بابا پھر سے یہاں آ جائیں۔ اگر انہوں نے اس وقت تمہیں میرے کمرے میں دیکھ لیا تو ہم دونوں کی ہی خیر نہیں ہوگی، مہرماں نے ڈرے ڈرے سے لہجے میں کہا تھا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، اس بار اگر تمہارے بابا پھر سے آئیں گے تو ان سے بھی مل لوں گا، میں تو صرف تمہاری وجہ سے چپ گیا۔ سنان نے چپس کا پیکٹ اٹھا کر اس میں سے چپس نکالتے ہوئے کھاتے ہوئے کہا تھا۔ مہربان نے تنبیہی نظروں سے سنان کی طرف دیکھا تھا۔ سنان، میرے بابا شاید تمہارے بھی کچھ لگتے ہیں، شاید تم ان سے اپنا رشتہ بھلا بیٹھے ہو۔ مہرباں کے لہجے میں یہ بات کرتے ہوئے دکھ تھا۔ سنان نے اس کی بات سن کر اپنا سر جھٹکا تھا اور اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میری جان، میں تم سے اس معاملے میں بالکل بھی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ تمہارے بابا سے میرا کیا رشتہ ہے، مگر وہ میرے بابا کے مرنے کے بعد اپنے سارے رشتے بھلائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ تو یہ بھی بھول بیٹھے ہیں میں ان کا سگا بھتیجا ہوں۔ جب وہی سارے رشتوں کو بھلائے بیٹھے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے کچھ بھی یاد رکھنے کی؟ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم ہم دونوں کے معاملے میں خود کو مت الجھاؤ۔ سنان نے نرمی سے کہا تھا، مگر اس کے لہجے کی ٹھنڈک کو مہرماں نے اپنی رگوں میں اترتا ہوا محسوس کیا تھا۔ مہرماں نے دکھ اور افسوس سے سنان کی طرف دیکھا تھا۔ سنان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور مہرماں کے قریب آیا تھا۔
میں بہت جلد تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، اب تمہاری دوری مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، ثنا نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا تھا، جبکہ مہرماں اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ثنا نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس سے پیچھے ہوا تھا اور پھر کمرے کے دروازے کی سمت بڑھا تھا۔ مہرماں کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ سنان، وہاں بابا ہے، کیا کر رہے ہو؟ مہرماں نے خوف سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ سنان نے اس کی طرف مسکراہٹ اچھالی تھی۔ اوف، کمرے کا دروازہ کھول کر نکل گیا تھا، جبکہ مہرماں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی اور دل میں یہی دعا کر رہی تھی کہ اس کے بابا سے سنان کا سامنا نہ ہو۔ کافی دیر خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ مہرماں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ جہانگیر صاحب نے مہرماں کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ مہرماں اس وقت کچن میں مصروف تھی اور رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اپنے ہاتھ پونچھتی ہوئے وہ اسٹڈی روم میں داخل ہوئی تھی۔ سامنے ہی بڑی سی میز کے پیچھے جہانگیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ مہرماں نے ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ جی بابا، آپ نے مجھے بلایا؟ مہرماں نے ان سے سوال کیا تھا۔ انہوں نے چند لمحوں کے لیے خالی نظروں سے مہرماں کی طرف دیکھا تھا۔ بیٹھو بیٹا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، انہوں نے نرمی سے مہرماں سے کہا تھا۔ مہرماں وہیں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اسے آج جہانگیر صاحب کا رویہ معمول سے زیادہ سنجیدہ سا لگا تھا۔ آج تمہیں دیکھنے والے کچھ رشتے والے آ رہے ہیں، کچھ دیر میں وہ لوگ آ جائیں گے، تم اچھے سے تیار ہو جانا۔ ان لوگوں نے تمہیں ایک دعوت میں دیکھا تھا، وہ اپنے بیٹے کے لیے پہلے ہی تمہیں پسند کر چکے ہیں، بس آج رشتہ پکا کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جہانگیر صاحب نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا اور ساتھ ہی وہ بہت غور سے مہرماں کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہے تھے۔ ان کی بات کے آخر میں مہرماں کا چہرہ بالکل ہی ساکت سا رہ گیا تھا۔ وہ بس خالی خالی نظروں سے اپنے بابا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا وجود بالکل ساکت سا رہ گیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے ان دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی تھی۔ مہرماں کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ مہرماں کو اپنے گلے میں پھندا سا لگتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ بے اختیار ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں، جو کسی بھی لمحے چھلک جانے کو بےتاب تھے۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مہرماں کے منہ سے بس اتنا ہی نکل سکا تھا۔ اس کی بات سن کر جہانگیر صاحب نے خشک نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ایسا کیا کہہ دیا میں نے بیٹا؟ ایک نہ ایک دن تو مجھے تمہاری شادی کرنی ہے، میں تمہیں ہمیشہ اس گھر میں بٹھا کر تو نہیں رکھوں گا، جہانگیر صاحب نے سرد لہجے میں اس سے کہا تھا، جبکہ ان کی بات سن کر مہرماں کا دل کئی ٹکڑوں میں بٹا تھا۔ بابا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں کہ میری منگنی سنان سے ہو چکی ہے، میں اس کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی، اور آپ مجھے کسی اور سے شادی کرنے کو کہہ رہے ہیں؟ مہرماں نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان اپنی بات پوری کی تھی۔ سنان کا نام سن کر جہانگیر صاحب کے ماتھے پر کئی بل نمودار ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں میں تندھی لیے اپنی بیٹی کو گھورا تھا۔ مہرماں، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں سنان سے تمہارا رشتہ توڑ چکا ہوں، اس سے اب تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، اس لیے تمہارے لیے بھی بہتر ہے کہ تم اسے بھول جاؤ، جہانگیر صاحب نے تنبیہی نظروں سے مہرماں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ سچ تھا کہ مہرماں ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی، وہ اس سے بے حد محبت کرتے تھے، مگر سنان کا نام سنتے ہی ان کے ماتھے پر ناگواری سے رگیں ابھری تھیں۔ بابا، میں سنان کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ یہ رشتہ آپ نے ہی طے کیا تھا، آپ نے اور بڑے بابا نے خود میری منگنی سنان سے کی تھی، اب آپ بڑے بابا کے جانے کے بعد کیسے یہ منگنی توڑ سکتے ہیں؟ مہرماں کے لہجے میں اس وقت صرف بے بسی تھی۔ یہ مہرماں ہی جانتی تھی کہ وہ اپنے بابا کے سامنے کتنی ہمت سے کھڑی ہوئی تھی۔ جہانگیر صاحب بے انتہا غصے میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تمہیں میری ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے؟ میں سنان سے تمہارا رشتہ ختم کر چکا ہوں، تم اسے جتنی جلدی ہو سکے بھول جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ میں تمہارا رشتہ کسی اور سے طے کر چکا ہوں، اور اب تمہاری شادی وہیں ہوگی جہاں میں چاہوں گا، اور آئندہ کے بعد تمہاری زبان پر زنان کا نام آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، جہانگیر صاحب نے سخت لہجے میں اس سے کہا تھا۔ مہرماں کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ تم اب اپنے کمرے میں جاؤ اور تیار ہو جاؤ، وہ لوگ کچھ دیر میں آنے والے ہیں، میں آج کی
اس لڑکے سب تمہاری منگنی کر دوں گا، کیونکہ وہ لوگ جلد ہی شادی کی تاریخ بھی مانگ رہے ہیں۔ جہانگیر صاحب کے دل میں اس وقت مہرماں کا دکھ محسوس کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے دکھ کی طرف سے بالکل ہی بے حس ہو چکے تھے۔ سنان ان کا سگا بھتیجا تھا، مگر وہ اسے مہرماں کی منگنی ختم کر چکے تھے، لیکن ان کے فیصلے کو نہ ہی سنان نے قبول کیا تھا اور نہ ہی مہرماں نے قبول کیا تھا، اور یہ سب کچھ دولت اور جائیداد کی ہوس میں ہو رہا تھا۔ جب سے مہرماں کے بڑے بابا کا انتقال ہوا تھا، سنان اور جہانگیر صاحب میں جائیداد کو لے کر بہت سے تنازع کھڑے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے جہانگیر صاحب نے مہرماں کی منگنی بھی سنان سے ختم کر دی تھی، جبکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ مہرماں سنان سے کتنی محبت کرتی ہیں، مگر پیسوں کے لالچ نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ مہرماں روتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ وہ اس وقت سنان کو یہ سب نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سنان غصے کا کتنا تیز ہے۔ اگر اسے یہ سب پتہ چل گیا تو وہ ابھی سب کچھ برباد کر دے گا۔ کچھ دیر بعد نیچے مہمان آ گئے تھے۔ گھر کی موجود ملازمہ مہرماں کو بلانے آئی تھی۔ اس وقت اپنے بابا کی عزت کا بھرم رکھنے کے لیے مہرماں ان مہمانوں کے سامنے جانے کے لیے تیار ہونے لگی تھی، مگر وہ فیصلہ کیے بیٹھی تھی کہ وہ ہرگز سنان کے سوا کسی سے شادی نہیں کرے گی۔ سنان اور جہانگیر صاحب کے گھر کا لان ایک تھا، مگر سنان کے بابا کے جانے کے بعد دونوں گھروں کے لان کے درمیان دیوار اٹھا کر دونوں گھروں کو علیحدہ کر دیا گیا تھا، اور دونوں ہی گھرانوں نے ایک دوسرے سے ملنا جلنا بند کر دیا تھا۔ سنان اور اس کی ماں نے بہت کوشش کی تھی کہ کسی بھی طرح سے سنان اور مہرماں کا رشتہ بچ جائے، مگر جہانگیر صاحب نے کسی کی نہیں سنی اور ان دونوں کی منگنی توڑ دی۔ مگر سنان اور مہرماں اس بات کو قبول نہیں کر سکے تھے، اور مہرماں تو سنان کی دیوانی تھی، وہ کیسے کسی اور کو قبول کر سکتی تھی۔ مہرماں آئینے کے سامنے کھڑی تھی، وہ بے دلی سے تیار ہو رہی تھی۔ پہلے اس نے سوچا تھا کہ وہ سنان کو فون کر کے سب بتا دے، مگر وہ سنان کے غصے سے واقف تھی، اس لیے اس نے اپنا یہ ارادہ کینسل کر دیا تھا۔ سنان آفس سے تھکا ہوا گھر واپس آیا تو اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کی کار آ کر رکی جو لوگ مہرماں کا رشتہ پکا کرنے آئے تھے۔ سنان نے حیرت سے ان لوگوں کو دیکھا تھا، کیونکہ وہ اس فیملی کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ اس کی چھٹی حس نے اسے بہت کچھ غلط ہونے کا احساس دلایا تھا۔ وہ لوگ جہانگیر صاحب کے گھر میں داخل ہو گئے تھے، جبکہ سنان بھی ان کے پیچھے گیا تھا۔ اسے باہر لان میں جہانگیر صاحب کے گھر کی ملازمہ دکھائی دی تھی۔ اس نے اس ملازمہ کو اشارے سے اپنے قریب بلایا تھا۔ وہ ملازمہ کو جھجکتی ہوئی سنان کے قریب آئی تھی۔ یہ لوگ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ سنان نے سنجیدہ لہجے میں ملازمہ سے سوال کیا تھا۔ ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے سنان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ جی، یہ لوگ جہانگیر صاحب کے مہمان ہیں، ملازمہ نے کچھ ڈرتے ڈرتے بتایا تھا۔ اس کی بات سن کر سنان نے ضبط سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا ہے یہ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ سنان نے ایک بار پھر سے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے سوال کیا تھا۔ یہ لوگ مہرماں بی بی کے رشتے کے لیے آئے ہیں، ملازمہ نے جیسے ڈرتے ڈرتے بتایا تھا، اور فوراً ہی سنان کی نظروں کے سامنے سے ہٹی تھی، کیونکہ سب بھی لوگ سنان کے غصے سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے۔ سنان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ اس نے گھور کر جہانگیر صاحب کے گھر کی طرف دیکھا تھا، جو آج بہت ہی روشن تھا، اور پھر اس نے مہرماں کے کمرے کی طرف دیکھا تھا، جس کی روشنی بھی جلی ہوئی تھی، مگر آج اس کے کمرے کی کھڑکی بند تھی۔ سنان کچھ دیر وہیں کھڑا اپنے غصے کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ یہ بات کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ وہ سیدھا جہانگیر صاحب کے گھر میں داخل ہوا۔ اسے ڈرائنگ روم میں مہمانوں کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی، ان کے ساتھ ہی اسے جہانگیر صاحب کی بھی آواز آئی تھی۔ وہ لوگ یقیناً بہت ہی خوشگوار موڈ کے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ سنان جھجکے بغیر بے دھڑک ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ مہرماں ہلکے گلابی رنگ کے جوڑے میں سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ سنان نے غصے سے مہرماں کی طرف دیکھا تھا۔ سب لوگ اچانک سے سنان کو دیکھ کر چونک سے گئے تھے، جبکہ جہانگیر صاحب نے ضبط سے سنان کی طرف دیکھا تھا۔ سنان کو اچانک وہاں دیکھ کر مہرماں گھبرا سی گئی تھی۔
جبکہ سنان نے سرخ ہوتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ مہرما نے اس سے بے اختیار ہی نظریں چرائی تھیں۔ میں پوچھ سکتا ہوں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سنان نے سخت لہجے میں سوال کیا تھا۔ جہانگیر صاحب اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ سنان تم اپنے گھر جاؤ، میں یہاں کسی قسم کا تماشا برداشت نہیں کروں گا۔ جہانگیر صاحب نے سخت لہجے میں اسے تنبیہ کی تھی۔ کیوں؟ آپ بھول گئے کہ مہرما میری منگیتر ہے، آپ کیسے اس کا رشتہ کسی اور سے کر سکتے ہیں؟ سنان نے جہانگیر کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ٹھنڈے لہجے میں سوال کیا تھا۔ تم بھی یہ بھول چکے ہو کہ میں یہ رشتہ ختم کر چکا تھا۔ اب مہرما سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جہانگیر صاحب نے تلملا کے سنان سے کہا تھا۔ اس رشتے کو نہ ہی میں نے کبھی ختم کیا تھا اور نہ ہی مہرما نے کبھی ختم کیا تھا۔ وہ آج بھی میری منگیتر اور میری محبت ہے، اور اس رشتے کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ ان لوگوں کو یہاں سے واپس بھیج دیں۔ سنان بھی اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا، جبکہ مہرما کبھی اپنے بابا کی سمت دیکھ رہی تھی تو کبھی سنان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دونوں ہی اپنی اپنی ضد سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ میں مہرما کا رشتہ پکا کر چکا ہوں اور اگلے ماہ اس کی شادی ہے، جہانگیر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ سنان نے ان کی طرف مسکراتے ہوئے طنزیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ مہرما، کیا تم اس بندر سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ سنان نے اپنے برابر میں کھڑے لڑکے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مہرما کو مخاطب کیا تھا۔ مہرما کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے، جبکہ جہانگیر صاحب نے بھی ضبط سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تھا۔ بابا پلیز، میں سنان کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی۔ مہرما وہیں صوفے پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ مہرما کے رشتے کے لیے آنے والے لوگوں نے جہانگیر صاحب کی طرف دیکھا تھا۔ اگر آپ کی لڑکی اس رشتے پر راضی نہیں تھی تو ہمیں گھر بلا کر بے عزت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان لوگوں نے جہانگیر صاحب سے کہا تھا اور اپنا سامان اٹھا کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ جہانگیر صاحب نے غصے سے مہرما کی طرف دیکھا تھا اور پھر سنان کی طرف دیکھا تھا۔ انہیں مسکراتی نگاہوں سے انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مہرما، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تم اس لڑکے کے لیے میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کیا تمہارے نزدیک تمہارے باپ کے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ جہانگیر صاحب نے خونخوار نظروں سے مہرما کی طرف دیکھتے ہوئے تلملاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ مہرما اپنی جگہ سے چند قدم آگے بڑھی تھی اور جہانگیر صاحب کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ بابا، میں سنان سے محبت کرتی ہوں، اس کے سوا کسی اور سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی ہوں۔ پلیز آپ مجھ پر اتنا بڑا ظلم مت کریں، میں سنان کے بغیر مر جاؤں گی۔ مہرما نے اپنے بابا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، جبکہ سنان اطمینان سے اپنے سینے پر ہاتھ باندھے جہانگیر صاحب کی طرف دیکھا تھا۔ وہ یہ بات بہت اچھے سے جانتا تھا کہ مہرما اسے کتنی محبت کرتی ہے، اور اسی بات کا اس نے فائدہ اٹھایا تھا۔ ٹھیک ہے، تم اس لڑکے کے لیے میرے سامنے کھڑی ہوئی ہو تو تمہیں ابھی اسی وقت کسی ایک کو چننا پڑے گا، مگر یاد رہے اگر تم نے اس لڑکے کو چنا تو میرا اور تمہارا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میں زندگی بھر تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا۔ جہانگیر صاحب نے غصے سے تلملاتے ہوئے کہا تھا۔ بابا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ مجھ سے اپنا رشتہ کیوں ختم کر سکتے ہیں؟ مہرما تن کر ان کی جانب بڑھی تھی اور ان کے دونوں ہاتھ اپنے یکبستہ ہاتھوں میں تھامے تھے۔ کیونکہ میں اتنی بے عزتی دوبارہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جانتی بھی ہو اس لڑکے کی اس حرکت کی وجہ سے مجھے ان لوگوں کے سامنے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہے۔ میں کل کو تمہارا کوئی دوسرا رشتہ دیکھوں گا، یہ پھر یہاں آ کے کھڑا ہوگا اور تم اس کا ساتھ دو گی۔ اس لیے یہی بہتر ہے کہ اس بات کا فیصلہ بھی ہو جائے۔ اگر تمہیں یہیں رہنا ہے تو میری مرضی سے شادی کرنی پڑے گی، ورنہ تم اس لڑکے کے ساتھ یہاں سے جا سکتی ہو، مگر کبھی پلٹ کر اس گھر کی طرف دیکھنا مت۔ جہانگیر صاحب نے جیسے ظلم کی حد کر دی تھی۔ انہوں نے مہرما کو ایک مشکل دوراہے پر لا کے کھڑا کر دیا تھا۔ مہرما کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ وہ ان دونوں کو ہی نہیں چھوڑ سکتی تھی، لیکن سنان کے علاوہ کسی اور کا ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مہرما نے بے بسی سے اپنے بابا کی طرف دیکھا تھا اور پھر سنان کی طرف دیکھا تھا۔
بابا پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں سنان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مہرماں ان کے قدموں میں بیٹھ کر بے تحاشا رونے لگی تھی، جبکہ جہانگیر صاحب نے سرد نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر تم میرے گھر سے نکل جاؤ، اور یاد رکھنا پھر اس گھر میں تم مرتے دم تک قدم نہیں رکھ سکو گی، جہانگیر صاحب نے خشک لہجے میں کہا تھا۔ بابا پلیز یہ ظلم مت کریں، مہرماں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ثنا نے آگے بڑھ کر مہرماں کو کندھوں سے تھام کر اٹھایا تھا۔ مہرماں نے دھندلی ہوتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ سنان پلیز بابا کو سمجھاؤ، وہ بھی ناراض ہیں، وہ ختم کر دیں، ایسا مت کریں، میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ مہرماں نے اس کے ہاتھ تھام کر اسے دہائی دی تھی۔ مہرماں چلی جاؤ، میری نظروں کے سامنے سے چلی جاؤ، تمہاری اب گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، جہانگیر صاحب نے مہرماں کے چہرے سے نظریں پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ بابا میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ آپ پلیز سنان سے جو بھی ناراضگی ہے ختم کر دیں، میں آپ دونوں کے بغیر ہی نہیں رہ سکتی ہوں۔ مہرماں نے ان کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تھی، مگر جہانگیر صاحب نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ مہرماں اس گھر سے چلی جاؤ، اب تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، تم نے میری ان لوگوں کے سامنے کوئی عزت نہیں رکھی، تم اس لڑکے کے لیے یہ بھی بھول گئی کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ جہانگیر صاحب نے مہرماں کا بازو تھام کر اسے سنان کی جانب دھکیلا تھا۔ چلی جاؤ یہاں سے سب، ورنہ میں تم دونوں کو دھکے مار کر یہاں سے نکال دوں گا، جہانگیر صاحب بری طرح سے چیخے تھے۔ سنان نے مہرماں کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے لے کر وہاں سے نکلنے لگا تھا۔ سنان بابا کو سمجھاؤ نا، وہ میرے ساتھ یوں نہ کریں، مہرماں نے سنان کا بازو تھامتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ سنان نے سنجیدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، جبکہ جہانگیر صاحب اس سے منہ موڑے کھڑے تھے۔ مہرماں وہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جہانگیر صاحب نے مہرماں کو بازو سے تھاما تھا اور اسے گھر سے نکال دیا، اور پھر ان دونوں کے منہ پر دروازہ بند کر دیا تھا۔ بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز دروازہ کھولیں۔ مہرماں نے بدحواسی سے آگے بڑھ کر دروازہ بجایا تھا، مگر جہانگیر صاحب نے اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ اسے محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا دی تھی، اسے اپنے گھر سے اور اپنی زندگی سے ہی بے دخل کر دیا تھا۔ سنان مہرماں کی کلائی تھام کر اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا تھا۔ مہرماں مسلسل رو رہی تھی۔ کوثر بیگم نے آگے بڑھ کر پریشانی سے مہرماں اور سنان کی طرف دیکھا تھا۔ سنان نے انہیں آنکھ کے اشارے سے مطمئن رہنے کو کہا تھا۔ کوثر بیگم مہرماں کو خاموش کروایا تھا اور ساتھ ہی اسے اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ سنان نے انہیں ساری بات بتا دی تھی اور ساتھ ہی ان سے کہا تھا کہ وہ اگلے روز ہی مہرماں سے نکاح کر رہا ہے۔ کوثر بیگم اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ اگلے روز سنان اور مہرماں کا نکاح تھا۔ مہرماں سرخ رنگ کے جوڑے میں دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی، وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، مگر اس کی نگاہیں دروازے پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے بابا کے انتظار میں تھی، شاید وہ سب کچھ بھلائے اس کے نکاح میں شرکت کرنے آ جائے، مگر جہانگیر صاحب نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ کوثر بیگم نے فون کر کے جہانگیر صاحب کو ان دونوں کے نکاح کے بارے میں بتایا تھا، مگر جہانگیر صاحب نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا تھا کہ ان کا مہرماں سے کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ اسے اپنا ہر رشتہ ختم کر چکے ہیں۔ کچھ دیر بعد مہرماں اور سنان کا نکاح ہو گیا تھا۔ مہرماں ہمیشہ کے لیے سنان کے نام ہو گئی تھی۔ اپنے بابا کو یاد کر کے مہرماں کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے۔ آج اس کی زندگی کا اتنا اہم دن تھا اور اس کے بابا اس کے پاس موجود نہیں تھے۔ مہرماں دلہن بنی سنان کے کمرے میں سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی اثنا میں سنان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ مہرماں اپنے آپ میں سمٹ سی گئی تھی۔ سنان کمرے کا دروازہ بند کر کے اس کی سمت بڑھا تھا، جبکہ مہرماں کا سر مزید جھک گیا تھا۔ سنان اپنے سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ بے شک مہرماں بے حد حسین تھی، سنان چاہ کر بھی اسے اپنی نگاہیں نہیں ہٹا پا رہا تھا، جبکہ مہرماں سانس روکے بیٹھی ہوئی تھی۔ سنان آگے بڑھا تھا۔ اف مہرماں، تھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اٹھا کر اپنے سامنے کیا تھا۔ ویسے ماننا پڑے گا، تم بے حد حسین ہو، کسی بھی مرد کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر پاگل کر سکتی ہو، مگر سنان شاہ ان مردوں میں سے نہیں ہے جو تمہاری محبت میں پاگل ہو جائے۔
سنان نے سرد لہجے میں کہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر مہرماں کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ جس شخص کے لیے وہ اپنا واحد رشتہ چھوڑ کر اس کے ساتھ آ گئی تھی، وہی شخص شادی کی پہلی رات اس سے ایسی باتیں کر رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے سنان کو دیکھنے لگی تھی۔ سنان نے اگلے ہی پل مہرماں کا بازو تھام کر اسے بیڈ سے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ مہرماں اس کے سینے سے آن لگی تھی۔ مہرماں کی چوڑیوں کا شور پورے کمرے میں گونجا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ میں نے تم سے محبت کی وجہ سے شادی کی ہے؟ سنان نے اس کی جھیل سی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اسے سرد لہجے میں کہا تھا، جبکہ مہرماں کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ میں تم سے اور تمہارے باپ سے نفرت کرتا ہوں۔ میں نے کبھی تم سب سے محبت کی ہی نہیں تھی، بلکہ تمہارے باپ سے بدلہ لینے کے لیے میں نے یہ شادی کی تھی۔ تمہارا باپ کیا سمجھ رہا تھا وہ مجھے اپنے سامنے جھکا لے گا؟ یہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ سنان شاہ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا ہے، اور تمہارے باپ کے سامنے تمہیں مرتے دم تک نہیں جھک سکتا۔ سنان نے نفرت سے کہا تھا، جبکہ اس کی باتوں کے زیر منہ مہرماں نے اپنی رگوں میں اترتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ مہرماں یک ٹک بس اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ سنان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مہرماں نے دکھ اور بے یقینی سے اس سے سوال کیا تھا۔ سنان نے سرد نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ اسے اس لمحے مہرماں بے حد حسین لگی تھی، اور پھر اس نے بے اختیار ہی مہرماں کے چہرے سے اپنی نگاہیں چرائی تھیں۔ اسے اپنا دل بے اختیار ہی بہکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے مہرماں کو خود سے دور کیا تھا۔ وہ اس وقت کسی کمزور لمحے کی زد میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ مہرماں بے اختیار ہی لڑکھڑائی تھی۔ سنان، آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ مہرماں نے نم لہجے میں اسے یاد دہانی کروائی تھی۔ سنان نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ مجھے میری جائیداد واپس چاہیے جس پر تمہارے باپ نے قبضہ جما کر رکھا ہے۔ تمہارا باپ کیا سمجھتا ہے اگر میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے تو وہ میرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ بس اسی لیے میں نے تم سے شادی کی ہے، تاکہ تمہارے باپ سے اپنا حق واپس لے سکوں۔ جس دن تمہارے باپ نے مجھے میرا حق دے دیا، اسی دن تمہیں دھکے مار کر اس گھر سے نکال دوں گا، کیونکہ تمہاری میرے گھر میں اور میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ سنان نے اس کی کلائی کو سختی سے تھامتے ہوئے کہا۔ کئی چوڑیاں ٹوٹ کر مہرماں کی کلائی میں چبھ گئی تھیں اور ان میں سے خون رسنے لگا تھا، مگر سنان نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اسے ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ میرے نزدیک تمہاری یہ اوقات ہے، سنان نے خشک لہجے میں کہتے ہوئے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ مہرماں سنسی کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ اس قدر صدمے کی حالت میں تھی کہ اس کے حلق سے آواز تک نہیں نکل سکی تھی۔ سنان کمرے کا دروازہ بند کر چکا تھا، جبکہ مہرماں بے یقینی کی حالت میں گری وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ اس قدر شاک تھی کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مہرماں نے ساری رات وہیں زمین پر بیٹھے کاٹتی تھی۔ اس کی نگاہیں دروازے پر جمی ہوئی تھیں، جبکہ سنان نے پوری رات جاگتے ہوئے گزار دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی آنکھ نہیں لگی تھی۔ سنان نے صبح دروازہ کھولا تو مہرماں دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ شاید اس کی آنکھ لگی تھی، مگر کھٹکے کی آواز سن کر اس نے فوراً ہی آنکھیں کھول کر دیکھا تھا۔ سنان اس کے سر پر کھڑا ہوا تھا۔ اٹھو، یہاں سے کمرے میں جاؤ، سنان خشک لہجے میں اسے کہتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ مہرماں خود کو سنبھالی ہوئی اٹھی تھی اور کمرے میں آئی تھی۔ کمرے میں آ کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی اور پھر بے اختیار ہی رو دی تھی۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی روتی رہی تھی اور پھر خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تھی اور اپنی جیولری اتارنے لگی۔ اس نے الماری کھول کر ایک گہرے گلابی رنگ کا جوڑا نکالا تھا اور واش روم میں چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ نہا کر نکلی تھی۔ رات بھر رونے اور جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو کر سوج گئی تھیں۔ مہرماں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ سنان کا یہ روپ دیکھے گی۔ وہ تو ہمیشہ سے یہی سمجھتی آ رہی تھی کہ سنان اس سے محبت کرتا ہے، مگر وہ تو اس کے باپ سے بدلہ لے رہا تھا۔ وہ کتنی بے وقوف تھی۔ سنان کی محبت میں یہاں چلی آئی تھی، جبکہ اس شخص کو تو اس کی محبت کی کوئی قدر ہی نہیں تھی۔
مہرماں نیچے آئی تو کوثر بیگم اسی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ سنان ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ مہرماں کو دیکھ کر انہوں نے ملازمہ سے ناشتہ لگانے کو کہا تھا۔ مہرماں نے زخمی نظروں سے سنان کی طرف دیکھا تھا، مگر سنان اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے اپنے فون میں مصروف تھا۔ تائی امی، میں کچھ دیر کے لیے بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں، مہرماں نے اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے کوثر بیگم سے کہا تھا۔ مہرماں کی بات سن کر سنان نے سرد نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تو میری اجازت کے بغیر اپنے باپ سے ملنے نہیں جا سکتی ہو، سنان نے تلخی سے کہا تھا۔ مہرماں نے خاموش نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ سنان بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ کوثر بیگم نے بکھلا کر اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ اگر تم وہاں گئی تو اسی وقت طلاق دے دوں گا، سنان کے الفاظ برچھی بن کر اس کے اندر تک اترے تھے۔ سنان ناشتہ چھوڑ کر اٹھ کر چلا گیا تھا، جبکہ مہرماں سن ہوتے دماغ کے ساتھ وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ سنان کا یہ رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے اس کی محبت کی عادی تھی۔ اس نے سنان کا یہ روپ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ شخص شادی کے اگلے روز ہی اسے طلاق کی دھمکی دے رہا تھا، جس کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ کر آ گئی تھی۔ سنان اسے مہرماں کی شادی کو 1 ماہ گزر گیا تھا، مگر سنان اسے مخاطب نہیں کرتا تھا۔ وہ مہرماں کو اس گھر میں لا کر اسے یکسر ہی فراموش کر بیٹھا تھا۔ اس روز مہرماں کچن میں مصروف تھی۔ سنان آفس سے گھر آ کر سیدھا کچن میں ہی چلا آیا تھا۔ مہرماں نے نظریں اٹھا کر سنان کی طرف دیکھا تھا۔ سنان فریج سے پانی نکال کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ افسوس، آئی سویئر، تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ تمہارا یہ حال دیکھ کر تو میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، مگر کیا کروں، ایک ہی طریقہ ہے جس سے تمہارے باپ کو اذیت ملے گی۔ مہرماں کا ستا ہوا چہرہ اور حلیہ دیکھ کر سنان نے اس کا تمسخر اڑاتے ہوئے کہا تھا۔ مہرماں نے ضبط سے اسے دیکھا تھا۔ سنان پلیز، مجھے میرے بابا سے ملنے جانے دو، میں ان سے کب سے نہیں ملی ہوں، پلیز مجھے جانے دو، مہرماں نے اس کی منت کرتے ہوئے کہا تھا۔ جانا ہے تو جاؤ، مگر یاد رکھنا پھر میں تمہیں طلاق دے دوں گا، سنان نے اسے دھمکی دی تھی۔ اسی اثنا میں جہانگیر صاحب کی ملازمہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ مہرماں بی بی، جہانگیر صاحب کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ زمین پر گر گئے ہیں، ملازمہ نے آ کر گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ ملازمہ کی بات سن کر مہرماں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر ملازمہ کے پیچھے جانے لگی تھی۔ سنان نے سختی سے مہرماں کی کلائی تھامی تھی۔ اگر تم یہاں سے گئی تو اس گھر میں کبھی واپس نہیں آؤ گی، میرا اور تمہارا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ مہرماں نے پلٹ کر دکھ سے سنان کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا تھا اور پھر وہ گھر سے نکل گئی تھی۔ سنان غصے سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ مہرماں اپنے گھر پہنچی تو ڈرائیور جہانگیر صاحب کو اٹھا کر گاڑی میں ڈال رہا تھا۔ مہرماں بھی جلدی سے انہیں سنبھالتی ہوئی بیٹھ گئی تھی۔ ڈرائیور انہیں لے کر فوراً ہی اسپتال پہنچا تھا۔ جہانگیر صاحب کو دل کا دورہ پڑا تھا، انہیں فوراً ہی ایمرجنسی میں ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ مہرماں مسلسل روئی جا رہی تھی۔ کوثر بیگم یہ خبر سن کر سنان کو لے کر اسپتال پہنچ گئی تھی۔ جو بھی تھا، سنان اور جہانگیر صاحب کا رشتہ تھا۔ اس کا ضمیر مہرماں اور انہیں یوں اسپتال میں تنہا چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوا تھا۔ مہرماں نے زخمی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر اپنی نگاہیں پھیر لی تھیں۔ کوثر بیگم نے آگے بڑھ کر مہرماں کو اپنے گلے سے لگایا تھا۔ جہانگیر صاحب کی حالت اب خطرے سے باہر تھی۔ مہرماں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ جہانگیر صاحب 2 دن تک اسپتال میں رہے تھے۔ ان 2 دنوں میں سنان بھی مہرماں کے ساتھ اسپتال میں موجود تھا، مگر ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان اجنبیت کی ایک دیوار سی کھڑی ہو گئی، یہاں تک کہ مہرماں اس کی جانب دیکھنے سے بھی گریزاں تھی۔ جہانگیر صاحب ٹھیک ہو کر گھر آ گئے تھے۔ مہرماں ان کے ساتھ ہی رہ رہی تھی۔ جہانگیر صاحب پہلے سے کئی زیادہ کمزور ہو گئے تھے۔ مہرماں ہی ان کا خیال رکھ رہی تھی۔ وہ بس خاموشی سے مہرماں کو دیکھتے رہتے تھے۔ ایک روز انہوں نے مہرماں کو اپنے پاس بلایا تھا۔ مہرماں، یہ پراپرٹی کے پیپرز ہیں، یہ سنان کے حوالے کر دینا۔ میرے سر پر لالچ سوار ہو گیا تھا، میری غلطی ہے، میں جانتا ہوں، ہو سکے تو تم بھی مجھے معاف کر دینا، جہانگیر صاحب نے سر جھکائے ندامت سے کہا تھا۔ مہرماں نے خاموشی سے ان کے ہاتھ سے پیپرز لے لیے تھے۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولی تھی۔ ان دونوں کی جنگ میں ہار صرف مہرماں کی ہوئی تھی۔ بابا،
اگر آپ پہلے ہی سنان کو یہ پیپرز دے دیتے تو شاید آج حالات مختلف ہوتے۔ مہرماں نے اداسی سے کہا تھا اور وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جہانگیر صاحب نے دکھ سے اسے جاتا دیکھا تھا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ سنان اور مہرماں کے درمیان کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جب سے مہرماں یہاں آئی تھی سنان ایک بار بھی اس سے ملنے نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی ضد کے لیے اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری جانب سنان کو مہرماں کے بغیر ایک پل بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ اسے مہرماں کی غیر موجودگی میں بھی بہت اچھے سے احساس ہو گیا تھا کہ وہ مہرماں سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ مہرماں کے بغیر جیسے اس کا سانس لینا بھی محال ہو گیا تھا۔ وہ مہرماں سے ہمیشہ سے ہی محبت کرتا آیا تھا، مگر جہانگیر صاحب سے بدلہ لینے کے لیے اس نے اپنی محبت کو سلا دیا تھا۔ مگر آج جب وہ آفس سے آ کر اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، اس کا دل مہرماں کے پاس جانے کے لیے بری طرح سے بے چین ہو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی کھڑکی میں آ کر کھڑا ہوا تھا، مگر تب بھی اسے اپنا سانس اپنے سینے میں گھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے بے اختیار ہی اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اس کے قدم جہانگیر صاحب کے گھر کی جانب تھے۔ وہ جہانگیر صاحب کے گھر میں داخل ہوا تو پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سنان سیدھا مہرماں کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ مہرماں کے کمرے کا دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں داخل ہوا تو مہرماں کھڑکی میں کھڑی تھی۔ آہٹ کی آواز سن کر اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ سنان تھکی تھکی نظروں سے اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ مہرماں سنان کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تھی اور سائڈ ٹیبل سے پیپرز اٹھا کر اس کے سامنے کیے تھے۔ یہ تمہاری پراپرٹی کے پیپرز ہیں جن کے لیے تم نے مجھ سے شادی کی تھی، مہرماں نے زخمی لہجے میں کہا تھا۔ سنان نے گہرا سانس بھرا تھا۔ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، سنان نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے کہا تھا۔ جو تمہیں چاہیے تھا وہ تمہیں مل گیا ہے، مہرماں نے دکھ سے کہا تھا۔ مجھے صرف تمہاری ضرورت ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، سنان نے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ مہرماں نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے نکاح کیا تھا، مہرماں کی آواز بھیگی تھی۔ میں نے خود سے جھوٹ بولا تھا، بھلا اپنی محبت کو بھی کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ سنان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے نزدیک کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم نے کہا تھا تم مجھے طلاق دے دو گے، مہرماں کی آنکھوں سے آنسو نکلا تھا۔ میں اسے پہلے مرنا پسند کروں گا، سنان نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ مہرماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سنان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل کر اس کے بالوں میں جذب ہوئے تھے۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا مہرماں، کچھ نہیں کہہ سکی تھی۔ وہ بس سنان کے سینے سے لگی روئی جا رہی تھی، جبکہ سنان نے اسے مزید خود میں سمیٹا تھا۔ چاند بھی بدلیوں میں چھپ گیا تھا۔ ان دونوں کی محبت آج مکمل ہو گئی تھی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔